الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، متفق عليه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان، فضیلت اس آیت کریمہ سے جو ہے واضح ہوتی ہے، عیاں ہوتی ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار پر جو ہے بہت سخت ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں جو ہے صحابہ کرام آپس میں کیا ہے؟ بہت رحم دل ہے، بہت پیار و محبت ہے ان کو آپس میں، ایک دوسرے سے پیار و محبت ہے، الفت ہے، جان نثار کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان میں سے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج مختصر جو ہے ان کے حالات زندگی کے بارے میں، ان کے فضائل مناقب کے بارے میں جو ہے لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا، جرأت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بیان کرنے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر جس طرح سے ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام سلف صالحین نے عمل کیا، وہ چلے، جس راستے پر وہ گامزن رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر جس طرح سے ان لوگوں نے عمل کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین بنے آپ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سسر ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں، اور آپ کی شجاعت، بہادری جو ہے بہت مشہور تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازہ کھول دو اور ساتھ میں خوشخبری بھی سنا دو، جنت کی خوشخبری۔ دنیا میں چلتے پھرتے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری، کتنی خوش نصیبی اور کتنی خوش بختی کی بات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازہ کھول دو اور ساتھ میں جو ہے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ دروازہ کھولتے ہیں، سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، انہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے جو اس حدیث کو روایت کیا ہے، دونوں کا اس حدیث پہ اتفاق ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم اٹھا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اور جن کے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی طرف سے کچھ بولتے نہیں، لب کشائی کرتے ہیں، رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے،
وہی کی صورت ہوتی ہے، رب العزت کا حکم آتا ہے تب وہ لب کشائی کرتے ہیں، کچھ بولتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان جو ہے جس گلی سے تم گزرتے ہو، شیطان اس گلی کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جس راستے سے تم گزرتے ہو اس راستے سے نہیں گزرتا شیطان کی جو ہے جرأت نہیں ہوتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، تقوی، علم، اس کے بدولت شیطان ڈرتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کس کی بدولت؟ اسلام کی بدولت، ایمان کی بدولت، تقوی کی بدولت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اوپر جانثار کرنے کی وجہ سے، جانثار کرنے کی بدولت اسلام نے جو ہے ان کو ایسا مقام مرتبہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ ایسی شان ہے، ایسی فضیلت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، جس طرح سے ہم ابھی عیسوی میں جو ہے 2023 چل رہا ہے اور ہجری کے حساب سے 1444 ہجری ہے، اور اسی طرح اس وقت جب سن ہجری کا اطلاق نہیں تھا، سن ہجری کا ابتدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جو ہے جو واقعات رونما ہوتے تھے، حادثات رونما ہوتے تھے، انہی حادثات کے بعد جو ہے وہ سال کی گنتی کیا کرتے تھے۔ عام الفیل، جس وقت وہ حکمران آئے تھے کعبے کو ڈھانے کے لیے، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ولادت اس عام الفیل کے جو ہے 13 سال بعد، عام الفیل کے واقعے کے 13 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ بہت دلیر انسان تھے، دور جاہلیت میں بھی بڑے بڑے سردار جو ہے ان سے مشورے کیا کرتے تھے، کہیں کسی کو سفیر بنا کر بھیجنا ان کے مشورے سے، کوئی بڑے بڑے کام جو ہے ان کے مشورے کے بغیر نہیں ہوا کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں بھی ان کا بڑا مقام مرتبہ تھا، اپنے قوم قبیلے کے لوگوں میں، مکے والوں کے اندر ان کا ایک شرف تھا، وہ اشراف قریش میں سے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، عالمین کی طرف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبی بنا کر، رسول بنا کر مبعوث فرمایا، تو شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جو کہ اسلام کے سخت ترین مخالف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سخت صف اول کے دشمنوں میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اتنے سخت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ہدایت کا جو ہے، ہدایت کی روشنی جس کے دل میں چمکا دے، ہدایت کی روشنی کو ہدایت جس کے دل میں ڈال دے، وہ دنیا کا سخت سے سخت ترین انسان، دنیا کا جو ہے بڑے سے بڑا اسلام کا دشمن بھی وہ اسلام کے نور سے وہ روشناس ہو جاتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، رب العزت کی توفیق سے اس کو ہدایت مل جاتی، انہوں نے اسلام قبول کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو ہے 6 سال وہ اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کی۔ ان کے اسلام کا جو ہے واقعہ بھی بڑا تعجب والے ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ گھر سے جو ہے کچھ اور نیت لے کے نکلتے ہیں، تلوار